السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ناظرین کرام، اقرا دی ٹروتھ کے تحت چلنے والی اس سیریز کا جو آداب زندگی کے عنوان سے ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ ہمارا عنوان ہے سونے کے آداب۔ ہم نے سونے کے آداب اس تعلق سے سیریز کے پہلے حصے میں سونے سے متعلق 6 آداب کو اچھی طرح سے جان لیا ہے۔ کل 6 آداب اب تک ہم نے جانے ہیں۔ پہلا ادب ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب ہے کہ ہم باوضو سوئیں، اس لیے کہ باوضو سونے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سے فائدے انسانوں کو ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جب بھی وہ کروٹ بدلے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب بھی بندے کی آنکھ کھلے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تیسرا ادب جو ہم نے جانا وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی منڈیر پر نہیں سونا چاہیے کہ ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے کہ جس کی منڈیر نہ ہو، یعنی سائیڈ کی دیواریں نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں نیند میں کوئی حادثہ ہو جائے۔ چوتھا ادب جو ہم نے جانا وہ یہ ہے کہ ہمیں دائیں کروٹ سونا چاہیے، بائیں کروٹ یا چت یا الٹا نہیں سونا چاہیے۔ پانچواں ادب ہم نے یہ جانا کہ سونے سے پہلے بستر ہم اچھی طرح جھٹک لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی کیڑا وہاں بستر پر آ گیا ہو اور ہمیں اس کا احساس نہ ہو سکے اور نیند میں پھر ہمیں اس سے تکلیف پہنچ جائے۔ اور چھٹا ادب ہم نے یہ جانا ہے کہ وہ دعائیں ضرور ہم پڑھیں، وہ قرآنی دعائیں ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعائیں ہوں، یا وہ ذکر ضرور کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کو سکھایا تھا۔ یہ 6 آداب کو ابھی ہم نے جانے ہیں۔ اب آئیے ہم اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے حصے میں مزید کچھ آداب ذکر کرتے ہیں۔ 7واں ادب یہ ہے کہ ہم جلدی سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے ڈھانپ لینے والی بنایا ہے۔ اب وہ لوگ جو آدھی رات تک جاگتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں میں بلا وجہ ادھر ادھر گھومتے ہیں، ٹی وی پر مصروف ہوں، موبائل پر مصروف ہوں، نیٹ پر مصروف ہوں، یا دوستوں میں مشغول ہوں، یا ہوٹلوں میں ہوں، یا بازاروں میں ٹہل رہے ہوں، یقیناً وہ اپنی فطرت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، دن بھر کی تھکن کو اتارنے کے لیے، دوبارہ سے تر و تازہ دم ہو جانے کے لیے بنائی ہے۔ اب اگر ہم آدھی رات تک جاگیں گے، 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، تو پھر ظاہر ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کی فجر چھوٹ جائے گی۔ اور جیسے کہ جو شخص بھی ہماری مسجدوں میں آتا ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے کہ فجر کی نماز میں کتنے مصلی ہوتے ہیں۔ حالانکہ محلے میں اگر آپ جمعہ کے دن دیکھیں تو پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اور اسی مسجد کو جب ہم دوسری نمازوں میں دیکھیں تو مصلی بہت کم نظر آتے ہیں، اور اگر فجر میں دیکھیں تو مصلی اور زیادہ کم نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ فجر کی نماز بہت ہی اہمیت والی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود چونکہ رات میں ہم دیر سے سوئے تھے، لہٰذا فجر کی نماز ہماری بہت سی دفعہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھی ہمیں رات میں جلدی سونا چاہیے تاکہ ہم فطرت کے موافق رہیں۔ فطرت کی مخالفت کریں گے تو جان لیجئے کہ فطرت کی خلاف ورزی میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے سنت کیا تھی وہ بھی جان لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ بندہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے سوئے گا تو بہت ممکن ہے کہ عشاء کی نماز فوت ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ گفتگو کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ عشاء کے بعد گفتگو کرنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے تو ذرا غور کیجئے، اگر ہم بازاروں میں ٹہلتے ہوں، اگر ہم اپنے دوسرے کاموں میں خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہوں، دوستوں کے ساتھ مشغول رہتے ہوں، ٹی وی پر مصروف رہتے ہوں یا سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یقیناً یہ خلاف ورزی ہوگی، اور سنت کے خلاف ورزی ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت کے ساتھ کھلواڑ بھی ہوگا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ فطرت کے ساتھ کھلواڑ کی وجہ سے بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریاں بھی لگتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بہت سی دفعہ فجر چھوڑنے کی وجہ سے ناراضگی بھی ہمیں مول لینی پڑتی ہے۔ لہٰذا ساتویں ادب پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم رات میں عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، بلا وجہ زیادہ دیر تک نہ جاگیں، سوائے یہ کہ کوئی اہم کام ہو، کوئی دینی جلسہ ہو، قرآن سیکھنا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مذاکرہ کرنا ہو، علماء سے مسائل دریافت کرنے ہوں، یا اور جو دیگر ضروری مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو نپٹانے اور جاننے اور سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ رات میں جلدی سو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سوائے یہ کہ عبادت کے لیے بندہ جاگے۔ لہٰذا ہم اس ادب کو اختیار کریں اور رات میں جلدی سو جایا کریں۔ آٹھواں ادب، رات اللہ تعالیٰ نے یقیناً سونے کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حصہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومن متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ مومنین تو وہ ہیں کہ جن کے پہلو راتوں میں بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کے پاس جو کچھ انعامات، نعمتیں، نوازشیں ہیں ان کا لالچ رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے وہ اس کے راستے میں خوب خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی یہ عظیم قربانیاں ہوں، نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، چین کی قربانی، اپنی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا عمل جو لوگ کرتے ہیں، تو کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہترین اعمال کے عوض آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈکیں ان کے لیے محفوظ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کے قیام اللیل، ان کی تہجد کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی قیامت کے دن جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، جو ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بے شک معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بہت ہی زیادہ نیکیاں کرنے والے محسن تھے، یہ لوگ راتوں میں بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر دینے کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے مومنوں کے ثواب کے بعد، ان کی تعریف کے بعد، ان کے جس عمل کا ذکر کیا وہ یہی ہے کہ وہ راتوں میں قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، چنانچہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ رات میں تہجد پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، یہ آپ کے لیے زائد ہے، اور بہت امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود سے نوازے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو آیتیں اتری تھیں، ان میں سے ایک سورت، اس کی کچھ آیتیں یہ تھیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھنے والے، رات میں قیام کیا کیجئے، بس تھوڑی سی رات آرام کے لیے کافی ہونا چاہیے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے بھی زیادہ قیام کیجئے، اور قرآن کو بہت ہی سکون کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے پڑھیے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی تعریف کی تو ان کی تہجد، ان کے قیام اللیل کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو جنت کی بشارت دی، جنت میں ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر کیا تو ان کی تہجد اور ان کے قیام اللیل، سحر کے وقت ان کے استغفار کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کی بشارت دی تو قیام اللیل کی جانب رہنمائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو قیام اللیل کا حکم دیا۔ یہ آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی یہ رہنمائی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً رات سونے کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے فجر تک سویا ہی رہے، رات میں اللہ کو یاد نہ کرے۔ رات میں اسے اٹھ کر اپنی نیند کی قربانی دے کر اللہ کو یاد ضرور کرنا چاہیے، کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعتیں ہی پڑھ لینا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینا چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لینا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ عظیم وقت رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا فیقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فاعطیہ، هل من سائل فاجیب۔ اللہ تعالی رات کے تیسرے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے کچھ سوال کرنے والا کہ میں اس کی مانگ پوری کروں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ اب آپ دیکھیے، یہ ہوتا ہے رات کے آخری تیسرے پہر میں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش کا سلسلہ، اور ہم میں سے کتنے بد نصیب اور محروم ہیں وہ لوگ جو آدھی رات کے بعد تو سوتے ہی ہیں۔ جو لوگ آدھی رات کے بعد ہی سوتے ہوں، وہ زندگی بھر بھی رات کے آخری تیسرے پہر میں اگر چاہیں عبادت کرنا تو کیا ان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہم اور آپ متنبہ ہو جائیں اور نیند کے اس ادب پر عمل کرنا شروع کریں، جلدی سو جائیں تاکہ رات کے آخری پہر میں ہم اٹھ سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رات کا آخری پہر کب سے شروع ہوگا اور کس طرح سے رات کو تقسیم کیا جائے گا کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا پہر، یعنی پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ الگ الگ ہو جائیں۔ تو دیکھیے، سورج غروب ہونے کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر صادق تک رات ہوتی ہے۔ اب ابھی اس وقت مان لیتے ہیں کہ تقریباً 7 بجے مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور تقریباً صبح 5:30 بجے فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو یہ 7 بجے سے 5:30 بجے تک کا جو ابھی فی الحال اس موسم میں وقت ہے، آپ اس کو تقسیم کر لیجئے۔ 7 سے 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، تقریباً یہ 10 گھنٹے ہم کو ملتے ہیں، تو ان 10 گھنٹوں کو آپ 3 حصوں میں بانٹ لیجئے۔ 8، 9، 10، 10:30 تک پہلا حصہ، پھر 10:30 سے 11:30، 12:30، 1:30، 2 تک تیسرا حصہ، اور 2 بجے کے بعد سے تقریباً 5:30 بجے تک 3، 4، 5، 5:30 تک یہ تیسرا حصہ ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ رات میں جلدی سو جائیں تاکہ فجر سے پہلے سحر کے وقت یا رات کے آخری تیسرے پہر میں ہم اٹھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، تہجد پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے ہم اس بات کو جان چکے ہیں۔ نیند کا 9واں ادب، دیکھیے، ہم سوتے ہیں تو نیند میں ہم خواب دیکھتے ہیں،
اب کچھ باتیں خواب کے تعلق سے آپ جان لیجیے. ہم خواب دیکھتے ہیں، ہر شخص خواب دیکھتا ہے. خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ڈراونے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ خواب بالکل بے مطلب ہوتے ہیں. اچھے خواب ہیں، ڈراونے خواب ہیں جن کو ہم برا کہہ دیں، یا برے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی گناہ کی بات یا گناہ کا کام انسان دیکھ لے، اور یا تو پھر بے مقصد خواب ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کی یہی قسمیں بتائی ہیں کہ ایک تو خواب ہوتے ہیں جو اچھے اور سچے ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں گردش کرنے والے خیالات ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتیں انسان سوچتا ہے تو وہ باتیں خواب کی شکل میں اسے دکھائی دیتی ہیں، اور تیسری قسم یہ ہے کہ شیطان انسان کے دماغ سے کھیلتا ہے اور شیطان انسان کو اس طرح سے کھلواڑ کر کے ڈراونے خواب، برے خواب دکھاتا ہے تاکہ وہ گھبرائے، پریشان ہو جائے. تو خواب کی یہ تین قسمیں ہیں. اب آئیے ہم یہ جانتے چلیں کہ خواب کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان. اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. سچے خواب، اچھے خواب جن کی تعبیر اچھی ہو وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور برے خواب، تکلیف دہ خواب، ڈراونے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں. اب اگر انسان اچھے خواب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تَقُصُّ إِلَّا عَلَىٰ عَالِمٍ أَوْ وَادٍ. آپ اگر اچھا خواب دیکھیں تو کسی عالم سے یا کسی اپنے محبوب فرد سے ان کا ذکر کیجئے، خوش ہوئیے. فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُعْجِبُهَا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيَذْكُرْهَا وَلْيُفَسِّرْهَا. آپ اچھا خواب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ وہ خواب اللہ کی جانب سے ہے، اس پر خوش ہوئیے. عالم سے یا جس سے محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرا برا نہیں چاہے گا، اس سے وہ خواب ذکر کیجئے، عالم سے ذکر کیجئے تاکہ اس کی وہ تفسیر کر سکے، اور اس خواب پر اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا خواب دکھایا ہے. یہ ہوا اچھا خواب. لیکن اللہ نہ کرے آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ چند کام ہیں جو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ، یعنی فَإِذَا رَأَىٰ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلَا يَقُصُّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثَلَاثًا وَلْيَدْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّي وَلَا يَذْكُرْهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. یہ پوری باتیں ہیں ترتیب وار. میں یہ آداب آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا کہ اگر کوئی شخص ڈراونا، تکلیف دہ، برا خواب دیکھ لے تو شریعت اس کی کیا رہنمائی کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کرو. لیکن اگر برا خواب دیکھو تو وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، لہٰذا کسی سے بیان نہ کرو، بے شک وہ خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر برا خواب دے کر اٹھیں تو پہلے ہی ٹھان لیجئے کہ اب یہ خواب آپ کسی سے بیان نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اذا رأى احدكم الحلم فلا يذكرها لأحد ولا يذكر بتلعب الشيطان به. تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو کسی سے ذکر نہ کرے، شیطان نے اس کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، مذاق اس کا جو بنایا ہے، وہ کسی سے ذکر نہ کرے. تو آپ بھی برے خواب کا، ڈراونے خواب کا کسی سے ذکر نہ کریں، انشاءاللہ وہ خواب، شیطان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. دوسرا کام، آپ جیسے ہی آپ کی نیند کھلتی ہے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار شیطان مردود کی برائی سے اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے. یعنی یوں کہیے اے اللہ میں شیطان مردود کی برائی سے اور اس خواب کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تیسرا کام، بائیں طرف 3 بار تھتکاریے، اس طرح بائیں طرف 3 بار تھتکاریے. چوتھا کام، آپ کروٹ بدل لیجیے.
آپ دائیں کروٹ سو رہے تھے، بائیں کروٹ پر ہو جائیے، بائیں کروٹ سو رہے تھے، دائیں کروٹ پر ہو جائیے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ آپ اٹھ کر نماز پڑھیے، آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیجئے۔ بہت سی دفعہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس خواب کے برے اثرات سے بھی آپ کو بچائے گا، اور اس خواب نے جو منفی اثر آپ کے دماغ میں ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو نجات دے دے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کو وہ خیر عطا کرے گا کہ اگر آپ نماز نہ پڑھتے تو وہ خیر آپ کو ملنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے اچھے خواب دیکھنے کے تعلق سے شریعت کی رہنمائی، اور برے خواب دیکھنے کے تعلق سے شریعت کی رہنمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر خواب کی تعبیر سے متعلق ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برا ڈراؤنا خواب آپ دیکھیں، اس کی تعبیر خود سے کر لیں یا کسی سے پوچھ لیں اور پھر پچھتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت، کہ خواب تو گویا پرندے کے پیر سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے پرندے کا پیر زمین پر پڑا اور زمین پر اس کا پیر لگ گیا، تو ایسے ہی خواب ہوتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ان کی تعبیر بیان نہ کی جائے۔ تو جیسے پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ خواب بھی ہوا میں ہے، اس کی کوئی حقیقت ابھی تک نہیں ہے۔ جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تعبیر بیان کر دی جائے گی تو پھر ویسا ہی واقع ہو جائے گا جیسا آپ نے تعبیر بیان کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ برا خواب دیکھیں تو اس کو ذہن سے جھٹک دیجئے، اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود اور اس برے خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیجئے، کروٹ بدل لیجئے، کسی سے ذکر نہ کیجئے، تعبیر پوچھنے کے لیے پریشان مت رہیے، اور اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم حلما لم یرہ کلف یوم القیامت بعقد شعیر۔ جھوٹا خواب بیان نہ کیجیے، جھوٹا خواب بیان کرنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس نے جھوٹا خواب بیان کیا کہ جو اس نے دیکھا نہیں تھا، تو قیامت کے دن اسے حکم کہا کہ 2 جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگا کر ان کو جوڑ دے، اور وہ یہ کام کر نہیں سکے گا۔ جیسے خواب یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، یعنی جیسے کہ میں اگر یہ چاہوں میں خواب دیکھوں تو ضروری نہیں میں خواب دیکھوں، میں چاہوں کہ میں کوئی اچھا خواب دیکھوں یا کچھ بھی خواب دیکھوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میری مرضی کے بغیر، میرے بس کے بغیر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے ذہنوں سے کھلواڑ کرتا ہے۔ اب قیامت کے دن اس شخص کو یہ سزا دی جائے گی جس نے جھوٹا خواب بیان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے مکلف کرے گا، پابند کرے گا کہ جیسے تم نے اس کام کا دعویٰ کیا تھا جو تمہارے بس میں نہیں تھا، تو آج تم کو اس کام کا پابند بنایا جا رہا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ یعنی اب جو کے 2 دانوں کو آپ جوڑیے، اور یہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہ خواب کے تعلق سے ہماری شریعت مطہرہ کی ہمارے لیے رہنمائی تھی، چنانچہ ہم اس رہنمائی کا خیال رکھیں، غلط جھوٹا خواب بیان نہ کریں، اور اگر کوئی تکلیف دہ خواب ہم نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کی برائی سے ہم کو آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اب 10واں ادب، جب بھی ہم نیند سے جاگیں، چاہے نماز کے لیے جاگیں، چاہے اچانک کوئی حاجت محسوس ہو اور جاگیں، تو ہم سیدھا اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم فلا يغمسن يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده۔ جب بھی تم میں سے کوئی جاگے تو اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈبوئے، حتیٰ کہ پہلے پانی لے کر وہ اپنا ہاتھ دھو لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔ ہم رات میں سوتے ہیں تو بہت سی دفعہ ہمارا ہاتھ، کبھی ہم اپنی ناک صاف کر لیتے ہیں، تھوک صاف کر لیتے ہیں، کبھی پیشاب پاخانے کی جگہ پر ہمارا ہاتھ لگ سکتا ہے، یا کبھی کسی اور جگہ پر ہمارا ہاتھ لگ سکتا ہے جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی گندی چیز پر ہمارا ہاتھ لگا تھا، اب ہم نے وہ ہاتھ لگا دیا، ڈال دیا پانی میں، کھانے کی چیز کو ہاتھ لگا دیا، پینے کی چیز کو ہاتھ لگا دیا، تو اب اگر ہاتھ میں کوئی گندی چیز لگی تھی پانی گندا ہو جائے گا،
ہاتھ میں کوئی ضرر رساں مضر نقصان دہ چیز لگی تھی، وہ چیز اب پانی میں چلی جائے گی اور پانی نقصان دہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے جب بھی نیند کھلتی ہے یا جب بھی ہم جاگتے ہیں تو ہم سیدھا اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈبوئیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، حتیٰ یغسلھا ثلاثا، حتیٰ کہ 3 بار ہم اپنا ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں اور اس کے بعد ہم پانی میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ 11واں ادب یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم سوئیں اور پھر ہماری نیند کھلے تو اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد ہم اپنی ناک 3 بار اچھی طرح سے جھٹک کر صاف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدکم من نومہ فلیستنثر ثلاثا فإن الشیطان یبیت فی خیشومہ۔ جب بھی تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، جب بھی دن میں جاگیں، رات میں جاگیں، جب بھی ہم نیند سے جاگیں تو 3 بار اچھی طرح ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان ناک میں وہ بھی رات گزارتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کچھ صلاحیتیں ایسی دی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرت ایسی دی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں خون دوڑتا پھرتا ہے دل سے دماغ تک، دماغ سے سر پیر تک، ایسے ہی شیطان بھی ہمارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمائی آئے تو منہ کھول کر ہاں ہاں نہ کہو، اس لیے کہ شیطان ہنستا ہے۔ منہ پر ہاتھ رکھ لو ورنہ فإن الشیطان یدخل، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے جو فجر چھوڑ کر سویا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا وجود ہے، شیطان انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، شیطان انسان کے منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی نیند سے جاگیں تو اپنی ناک اچھی طرح سے 3 بار جھٹک کر پانی ڈال کر صاف کر لیں تاکہ شیطان کی گندگی دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نجاست اور نحوست سے محفوظ رکھے۔ اب جب نیند سے ہم جاگ گئے تو جاگنے کے کچھ آداب بھی شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں بتائے ہیں ان کا جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب بھی ہماری نیند کھلی، چاہے ہم تہجد کے لیے اٹھے ہوں یا ہم فجر کے لیے اٹھے ہوں یا دن میں ہم سو رہے تھے اب ہماری نیند کھلی، تو اب سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جیسے سوتے وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھا تھا، اب اٹھنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ جیسے سونا ہمارے لیے نعمت ہے، ایسے ہی نیند سے جاگنا بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ذرا سوچئے ایک بندہ سویا ہو اور سویا ہی رہ جائے، گویا اب وہ اس کی موت ہو گئی، اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا بندہ سویا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس کو زندگی دے دی، دوبارہ سے اس کو دنیا میں جینے کا موقع دے دیا، اپنے لیے خیر و شر حاصل کرنے کا پورا وقت اسے دے دیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اسے پوری نعمت سے نواز دیا۔ چنانچہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے جاگنے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیے، اور نعمت کی جب حفاظت کی جاتی ہے، نعمت سے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام لیا جاتا ہے، نعمت کا استعمال اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں کیا جاتا ہے، تو وہ نعمت باقی رہتی ہے، اللہ اس نعمت کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم جاگے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی نعمت کا یہ احساس ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے دنیا میں لوٹنے کا اور اپنے لیے نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے۔ اب میں جاگا ہوں تو اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ یہ جاگنے کے تعلق سے سب سے پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب ہے کہ جب ہم جاگیں تو اب دعا پڑھیں، جیسے ہم نے سوتے وقت دعا پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ ہے الحمدللہ الذی
احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اللہ نہ چاہتا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی، دوبارہ دنیا دکھائی، دنیا میں بھیجا، ہماری روح واپس لوٹا دی تاکہ ہم پھر سے کام کر سکیں، اپنی دنیا سنبھال سکیں، اپنی دنیا اپنی آخرت سنوار سکیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب ہم جاگ گئے، ہم نے اپنا ہاتھ دھو لیا، ہم نے اپنی ناک اچھی طرح سے صاف کر لی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور دعا پڑھ لی، تو یہاں تک سونے اور جاگنے کے آداب مکمل ہوتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں سونے اور جاگنے کے تمام آداب اچھی طرح سے جان لیے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہم نے سیکھا ہے، اور ہم ابھی سے ان آداب کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں تاکہ وہ تمام فائدے سونے کے، جاگنے کے ہمیں مل سکیں جو اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جیسے ہم جاگتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، ایسے ہی اگر نیند کے سونے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہو کہ تر و تازہ ہو جائیں گے، تازہ دم ہو جائیں گے تاکہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ ڈٹ کر عبادت کریں گے، تو یقین جانیے کہ ہمارا وہ سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کی قبولیت یا ان کے رد ہو جانے کا انحصار نیت پر ہے۔ اب اگر آپ کے سونے کے پیچھے آپ کی نیت، آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤں، دوبارہ سے میں تر و تازہ دم ہو جاؤں تاکہ اور زیادہ ڈٹ کر جم کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اس کے دین کی خدمت کر سکوں، تو یقین جانیے کہ آپ کا وہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی، بس آپ یوں ہی آتے ہیں اپنے بستر پر گر جاتے ہیں، تو پھر آپ کی نیند آپ کے لیے باعث ثواب نہیں ہو سکتی، فطری ضرورت کو پورا کرنے کا وہ ذریعہ ضرور ہوگی۔ اور اسی طرح جب آپ جاگیں فوراً اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لائیے، دعا پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے اور یہ عہد کر لیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جگایا ہے تو اب میں جب تک جاگتا رہوں گا میرے ہوش و حواس سلامت رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں میری عمر کٹے گی، میرا دن کٹے گا، میرا وقت پورا ہوگا، اور آپ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جم جائیے، اس کی عبادت اور ریاضت پر جم جائیے۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو آپ کے سونے پر بھی اجر دے گا اور آپ کو آپ کے جاگنے پر بھی اجر دے گا۔ یہ کچھ سونے اور جاگنے کے آداب تھے جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو سمجھا ہوگا اور یہ عہد کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی ان آداب کو برتنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سونے اور جاگنے کو بھی قیامت کے دن ہمارے میزان حسنات میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیند کو بھی عبادت بنائے، ہمارے جاگنے کو بھی عبادت بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے آداب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔